बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर, कुरान दुनिया बनाता है। ये समझने की चीज़ है, ना कि सिर्फ सवाब की चीज़। सवाब तो हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का फ़ायदा है, और गुनाह हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का नुकसान है। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, इससे पहला प्रोग्राम मैंने ये इस बात पे किया, क्या जिनको अल्लाह ताला ने साहिब सरवत बनाया, दुनिया की मादी वसाइल अता फ़रमाए, उन पे अल्लाह राज़ी है या नहीं राज़ी है। आज इसी सिलसिले की दूसरी कड़ी है। मैं जो प्रोग्राम करने जा रहा हूँ वो है, क्या गरीब लोग जो हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने मालो ज़र कम दिया है, दुनियावी मादी वसाइल कम दी हैं, क्या उनसे अल्लाह नाराज़ है या राज़ी है? क्या उनका क्या आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरान और दुनिया। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, आइए हम कुरान से पूछते हैं, कुरान पाक से पूछते हैं कि जिन लोगों को साहिब सरवत नहीं बनाया, क्या अल्लाह उन पे नाराज़ है? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि जिसको अल्लाह ताला ने साहिब सरवत बनाया है, मालो ज़र दिया है, मालो मता दिया है, उसको बड़े इम्तिहान में डाला है। और जिसको जितना कम मादी वसाइल दिए हैं, जितना कम पैसा दिया है, जितना कम मालो ज़र आसाइशें दी हैं, वो उतने कम आजमाइश में, वो उतने आसान इम्तिहान देना पड़ेगा, और उसका इम्तिहान उतना आसान है, और आखिरत में भी उसकी निजात ज़्यादा आसानी से हो जाएगी। क्योंकि आप ये देखें कि जितना माल ज़्यादा होगा, जितना मादी वसाइल ज़्यादा होंगे, जितनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा होंगी, ऑब्वियसली उनका हिसाब आपको रोज़े महशर देना पड़ेगा। और उसकी वजह ये है कि ये इसीलिए अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को साहिब सरवत बनाया, कुछ लोगों को, क्योंकि उसने अपना सिस्टम चलाना है, उसने पूरी कायनात का सिस्टम चलाना है, पूरी कायनात के वसाइल उनको बराबर तरीके से चलाना है। एक मिसाल की बात है, अल्लाह तमाम लोगों को साहिब सरवत कर देता। अगर तमाम को गाड़ियाँ दे देता तो गाड़ी ड्राइव कौन करेगा? अगर सबको मकान दे दे अपने, तो किराए के मकान कौन लेगा? इसके अलावा जब जो गरीब लोग होते हैं, उन पे, जिनको अल्लाह ताला ने साहिब सरवत नहीं किया, उन पे तो अल्लाह ने आसान इम्तिहान दिया है। और वो अमीर आदमी है तो उसके पास अल्लाह ताला ने अगर दौलत दी है तो उसके बहुत सारे इम्तिहानात हैं कि वो अगर उसके 40 घर इधर, 40 घर लेफ़्ट, 40 राइट, अगर कोई भूखा सोता है और वो साहिब सरवत है और वो अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहा है, तो उसे रोज़े महशर जवाब देना पड़ेगा कि अच्छा। इसके अलावा अगर अल्लाह ने किसी को गाड़ी दी है, अगर आपके पड़ोस में, रिश्तेदारों में, दोस्तों यारों में, अजीज़ों में कोई तकलीफ़ में है, किसी को सवारी की ज़रूरत है, बीमार, आप उसे फैसिलिटेट नहीं करते, तो इसका जवाब देना पड़ेगा आपको, अगर आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है तो। और इसके अलावा जो भी मादी वसाइल आपको अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने दिए हैं, आपको उसको दूसरों से शेयर करने के लिए, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, यानी जो रिस्क सिर्फ पैसे धेले को नहीं कहते, मालो मता को नहीं कहते, हर वो चीज़ रिस्क है जिससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। यानी आपकी गाड़ी, आपका माल, आपका ज़र, आपका ज़मीन, आपका घर, आपकी जायदाद, आपकी दौलत, आपकी इज़्ज़त, आपकी शोहरत, आपकी ताकत, ये सब चीज़ें रिस्क में आती हैं। आपके मादी वसाइल जितने भी हैं वो रिस्क में आते हैं। और रिस्क के लिए अल्लाह क्या कहता है? मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जो रिस्क अल्लाह ने किसी को दिया है उसे तकसीम करो। ये मुत्तकी की 3 बड़ी क्वालिटीज़ अल्लाह बताता है, जिनमें से एक है मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, कि जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसे खर्च करो। अच्छा देखिए, जो मालदार दौलतमंद शख्स है उसके कितने इम्तिहानात हैं, हर चीज़ पे उसका इम्तिहान है कि अगर वो गरीब ज़कात नहीं देता तो उसको जवाब देना पड़ेगा, अगर सदक़ात नहीं करता तो उसे जवाब देना पड़ेगा, अगर कुर्बानी नहीं करता तो उसे जवाब देना, हज नहीं करता तो उसे जवाब देना पड़ेगा। इसी तरीके से, और गरीबों की मदद नहीं करता, अपने ममलूक जो हैं, आपके ताबे, आपके नौकर मुलाजिम तक भी, आपके दोस्त यार, अजीज़ अकारब, भाई, रिश्तेदार, मोहल्लेदार, पड़ोसी, मिलने वाले,
اگر آپ ان سے شیئر نہیں کرتے تو ان سب کا جواب آپ کو دینا کتنا کڑا امتحان. جتنی دولت مال و زر زیادہ ہوتا جاتا ہے اتنے امتحانات آپ کے کڑے ہوتے جاتے ہیں. اور غریب آدمی کا صرف جس کو مال و متاع نہیں دیا, دنیاوی مادی وسائل نہیں دیے, اس کا صرف ایک امتحان ہے کہ وہ غربت میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا, یا ناشکری کرتا ہے. اچھا, اللہ کی ذات کے لیے یہ کہنا کہ وہ مالدار سے خوش ہے تو اسے بے تحاشا مال و دولت دی ہوئی ہے, غریب سے ناخوش ہے تو اسے مفلوق الحال کیا ہوا ہے, یہ بے انتہا غلط کانسیپٹ ہے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بے تحاشا مال و دولت دیا ہوا ہوتا ہے, لیکن اس کو یعنی نافرمانی کے, معصیت کے کاموں میں, برے کاموں میں, نافرمانی کے کاموں میں استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب دیکھو تو وہ آپ سمجھ جاؤ کہ اللہ اس سے راضی نہیں ہے, اس کا امتحان لے رہا ہے, اس کو جلد از جلد دے رہا ہے تاکہ جب اس کے پاس جائے تو اسے پورا اس کا حساب لے. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو مال و دولت دیا ہے اور وہ اسے صحیح فرمانے سے نیکی کے کاموں میں, اللہ کی محبت کے کاموں میں, اللہ کی رضا کے کاموں میں, زکوٰۃ میں, صدقات میں, فطرات میں اور لوگوں کی خدمت میں اس کو خرچ کر رہا ہے, فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, شیئر کر رہا ہے, تو سمجھو اس سے اللہ راضی ہے. اور کیونکہ آپ یہ اسلام میں کوئی دولت کی ممانعت نہیں ہے. آپ غور کریں, عشرہ مبشرہ تمام کے تمام امیر ترین لوگ تھے, اور جن میں سے 4 تو اگر ان کے تو فائنینشلی حالات تھوڑے سے ڈاؤن بھی تھے تو وہ انہیں حکومت اقتدار تھا ان کے پاس, اور باقی جتنے 6 بلکہ 7 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر آپ صاحب ثروت تھے, یعنی 7 لوگ عشرہ مبشرہ میں جسے جنت کی اللہ نے ضمانت دے دی, ان میں سے 7 لوگ دولت مند تھے, لیکن انہوں نے دولت کو, اپنی مال و زر کو, اپنے پیسے کو, اپنے مادی وسائل کو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا, تو وہ تو اور زیادہ بڑھ گئے. اور اگر غریب آدمی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ نے اپنے نبی کو مادی وسائل کم دیے, حالانکہ وہ پوری کائنات کی سلطنت ان کے پاس تھی, لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ایک غلام آئے کسی جنگ میں, تو آپ نے مانگا تو آپ نے کہا, آپ نے منع فرما دیا. شام کو آپ ان کے دولت خانے پہ تشریف لے گئے, آپ نے کہا اے فاطمہ, کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ جنت میں تمہیں اس کے بدلہ دیا جائے؟ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ یہ زیادہ بہتر ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اگر اللہ آپ کو دولت, عزت, شہرت دیتا ہے, ان تمام چیزوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیے. تو اگر کوئی شخص, کسی شخص کے پاس دولت, عزت, شہرت, مادی وسائل ہیں اور اس سے لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے, اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے, تو سمجھیں اللہ اس پہ راضی ہے. اور اگر ایک مثال کی بات ہے, غریب آدمی ہے, وہ غربت کے باوجود بھی شیطانی حرکات کر رہا ہے, اللہ کی معصیت کے کام کر رہا ہے, گناہ کے کام کر رہا ہے, اور سب سے بڑی ناشکری کر رہا ہے, اللہ کی ناشکری کر رہا ہے, تو سمجھو اس پہ اللہ ناراض ہے, اللہ نے اس کو کسی آزمائش میں ڈالا ہوا ہے. اور اگر دوسری طرف غربا کا یہ اللہ نے فرمایا, جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے, تو آپ نے فرمایا کہ جب اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت جبریل نے کہا, عرض کیا یا رسول اللہ اسرائیل اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. تو آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتی, رونے لگ گئیں. تو آپ نے کہا کہ اسرائیل نے سلام کیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آج تک میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا, اللہ نے فرمایا تھا کہ پہلے میرے محبوب کو سلام کرنا اور پھر آنا چاہیں تو لے آنا, اور اگر نہ آنا چاہیں تو چھوڑ آنا. تو کہنے لگے اسرائیل اگر میں کہوں نہیں جانا تو کہیں یا اللہ کا حکم ہے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کے منتظر ہیں.
تو آپ نے فرمایا پھر اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میری امت کے غریبوں کے ساتھ کیا کرے گا، یعنی اتنی قربت ہے۔ اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے روز محشر تم لوگوں نے ڈھونڈنا ہو تو میری امت کے غریبوں میں ڈھونڈ لینا، یعنی اتنا بڑی غربت، جن کو مادی وسائل نہیں دیے ان کے تو امتحان بہت آسان ہے، صرف اس چیز پہ کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ان کا صرف ایک امتحان ہے کہ مشکل میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر وہ مشکل میں، مصائب میں، تکلیفوں میں، مفلوق الحالی میں وہ بھی تمام اللہ کی خوشنودی کے کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ نماز پڑھ رہے ہیں، اور جو کچھ تھوڑا بہت بھی اللہ نے انہیں، اللہ کو سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو مفلوق الحالی میں کم پیسہ ہونے کے باوجود خرچ کرتا ہے۔ تو اگر وہ خرچ کر رہے ہیں، اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ پہ یقین ہے، غیب پہ یقین رکھتے ہیں، غیب پہ یقین کا مطلب ہے غربت میں بھی بے ایمانی نہیں کرتے، غربت میں بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، غربت میں بھی کسی سے بد اخلاقی نہیں کرتے، تو سمجھو اللہ اس پہ راضی ہے۔ اللہ کی رضا اس چیز میں ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس بندے میں یہ 3 کوالٹیز ہیں، چاہے وہ امیر ہے چاہے غریب ہے، سمجھو اللہ اس پہ راضی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اگر اس کو غیب پہ ایمان ہے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز پڑھتا ہے، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق جتنا بھی اسے اللہ تعالیٰ نے دیا اسے خرچ کرتا ہے، اگر علم دیا ہے بانٹتا ہے، اگر گاڑی دی ہے تو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اگر دولت دی ہے تو لوگوں کو اس میں شریک کرتا ہے، تو سمجھو اللہ راضی ہے، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے۔ اور اگر یہ کام نہیں کرتا، غیب پہ ایمان نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، اور جو کچھ اللہ نے دیا اسے خرچ نہیں کرتا، تو چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، اللہ اس پہ ناراض ہے۔ تو کوشش کریں کہ کسی کا کرائیٹیریا یہ نہ سمجھیں غربت یا امارت میں کہ امارت میں اللہ راضی ہے اور غربت میں اللہ ناراض ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ یہ 3 کوالٹیز کس شخص میں ہیں، جس میں یہ 3 کوالٹیز ہیں، چاہے وہ امیر ہے چاہے غریب ہے، اللہ اس پہ راضی ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کامنٹس میں رہنمائی کیجئے، اگر بات اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، ایک ریئل اسٹیٹ جرنلسٹ ہوں جسے دین سے موٹیویشن ملی، میں نے سوچا اس کو آپ تک پہنچا دوں۔ ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔